یہ لفظ سلطان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلطان، اچھا شاہ، شاہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاہ صاحب، شیعوں کو کہتے ہیں؟ سید، اچھا سیدوں کو کہتے ہیں؟ یہ بتاؤ، اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ سید کسے کہتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ذات کو سید کہتے ہیں۔ اچھا اور کون بتائے گا جی کس کو کہتے ہیں سید؟ بڑے 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 مولوی، یعنی جو بندہ بھی 7 فٹ کا ہوگا، جس کا پیٹ بڑا ہوگا، جس کی زلفیں بڑی ہو سکتی ہیں، وہ سید ہوگا؟ اچھا یہ بتاؤ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ہاں بیٹا، دیکھو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، سارے اکٹھے نہیں بول، میں نے پہلے دن آپ کو کیا بتایا تھا، جواب دینا ہو تو سمپلی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور جس کو پھر پوچھا جائے وہ بتائے۔ جی جس نے سب سے پہلے اسلام لایا اس کو خلیفہ کہتے ہیں؟ یہ آج سن رہے ہیں حکومت کرنے والے کو، تو آج جو حکومت شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، آپ ہنسنے شروع ہو گئے یار خدا کے بندو، میں نے ایک حقیقت واقعہ بیان کیا ہے کہ آج جو شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں، کیا ان کو خلیفہ کہا جائے گا؟ آپ نے ہنسنا، تو پھر تو آپ کی تعریف غلط ہوئی نا۔ خلیفہ، ہاں یہ بتاؤ بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے تو ایک اور لفظ، اچھا اس کا مطلب یہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کیا کہا، دیکھو سارے بولنا شروع کر دو گے تو ڈسٹربنس ہوگی، شور ہوگا۔ بیٹا بیٹھ جائیں پلیز۔ کلاس کے ڈیکورم کو مینیج کرنے کا بیٹا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو بھی جواب دینا ہے نا، سمپلی ہاتھ کھڑا کر دو، میں کہیں بھاگے نہیں جا رہا، میں ادھر ہی ہوں۔ اچھا جی آپ بتائیں، بادشاہت کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ، ہاں ایک اور لفظ آ گیا، حکمران۔ حکمران کس کو کہتے ہیں؟ پورے ملک کو سنبھالتا ہے، یعنی پورے ملک کو سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ نہیں اس طرح کی عامیانہ باتیں اور فضول باتیں نہیں کیا کریں، بیڑا غرق کرتا ہے۔ یہ باتیں آج کل ہمارے صحافیوں کو زیادہ زیب دیتی ہیں۔ ایک طالب علم جو ہوتا ہے نا، اچھا طالب علم کا متلاشی، وہ تہذیب یافتہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اچھا جی بیٹا، یہ مختلف الفاظ اکٹھے ہو گئے۔ دیکھو سب سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا سلطان، پھر خلیفہ، پھر حکمران، بادشاہ، سید، شاہ، یہ سارے الفاظ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ خلیفہ، ہمارے لوگوں کو ان الفاظ اور ان کی تعبیرات کا ہی سرے سے علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ کس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں سید پہ۔ سید کسی ذات کا نام نہیں ہے، سرے سے کسی ذات کا نام ہی نہیں ہے۔ سید کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، کسی نسل کا نام بھی نہیں ہے۔ سید بالکل اسی قبیل کا لفظ ہے جیسے آپ جناب کہتے ہیں یا سر کہتے ہیں، یا سندھ میں چلے جائیں تو سائیں کہتے ہیں۔ یعنی ہم تو سائیں اس کو کہتے ہیں جو بالکل ہی سائیں ہوتا ہے نا، بالکل فارغ، لیکن وہاں پہ سید کہتے ہیں سر کو، سائیں۔ تو بالکل عربک لینگویج میں سید سردار کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے نا، اس کو سید کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدی میرے سید، میرے سردار، سیدنا ہمارے سردار۔ سمجھ آئی؟ اگلے لفظ پہ چلے جاؤ، شاہ۔ شاہ کہتے ہیں فرما روا کو، حکومت کرنے والے کو شاہ، بادشاہ جس کے پاس ہوتی ہے۔ بادشاہت کسے کہتے ہیں؟
ایک ایسی حکومت کے کئی ٹائپس ہوتی ہیں، مونرکی بھی ہوتی ہے، اینرکی بھی ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی ہوتی ہے، ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے، لیزی فیئر بھی ہوتا ہے، مختلف اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، ارسٹوکریسی ہوتی ہے، ایکلیزیوکریسی ہوتی ہے، مختلف اس کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ اب بادشاہت اس چیز کا نام ہے کہ ایک شخص اٹھتا ہے، وہ اپنا گروہ، اپنا جتھا، اپنی فوج، اپنی ملیشیا کو ساتھ شامل کر کے کسی ملک کے اوپر اگریشن یا جارحیت کرتا ہے، چڑھائی کرتا ہے، اور اس ملک کو لڑ کے، اس کی فوج کو ہرا کے، اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بادشاہ۔ یہ صحیح ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، بالکل ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ تعریف ہے اس کی۔ اگلے لفظ پہ چلے جو سلطان۔ سلطان لفظ ہے عربک لینگویج کا، اور سلطان کا مطلب حکومت بھی ہوتا ہے، اور حکومت کو چلانے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان حکومت کو بھی کہتے ہیں اور حکومت چلانے والے کو، اگرچہ یہ والا جو پہلا معنی ہے زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ تو سلطان کہتے ہیں سلطنت چلانے والے کو، سلطنت کا نظام سنبھالنے والے کو۔ حکمران کسے کہتے ہیں؟ جو حکم دیتا ہے، حکمران۔ یہ لفظ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے آج کی دنیا میں، ڈیموکریسی میں۔ تو سلطان احمد ماسک، یہ سلطان احمد کون تھے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ماسک تو سب کو پتہ ہوگا، کس کو کہتے ہیں؟ مسجد۔ اچھا مسجد کسے کہتے ہیں؟ یہ ابھی پتہ نہیں۔ دیکھو ابھی میں پتہ کر کیا رہا ہوں، ابھی میں آپ لوگوں کو سوال اٹھانا سکھا رہا ہوں کہ جو لفظ بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جو کانسیپٹس ہم کتابوں میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کی اصل میں سمجھ اس لیے نہیں آ رہی ہوتی اچھی طرح کہ ہم نے کبھی ان پر غور نہیں کیا ہوتا، بس ایسے ہی چل سو چل نکل پڑتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر سمجھے، بغیر گہرائی میں جائے۔ تو سلطان احمد ظاہر ہے کسی بندے کا ہی نام ہوگا نا، تو یہ تو طے ہو گیا کہ سلطان، چونکہ سلطان کو کہتے ہیں سلطنت چلانے والے کو، تو ہوگا ضرور سلطان ہی۔ سلطان احمد اصل میں آٹومن ایمپائر کے سلاطین میں سے ایک ہیں۔ سلطان کی جمع سلاطین ہوتی ہے۔ جیسے آپ سب نے تقریباً، کوئی ایسا بچہ ہے بھی یہاں پہ جس نے کبھی ارطغرل ڈرامہ نہیں دیکھا؟ دیکھو سب نے دیکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ، نام سنا ہوا ہے؟ نام تو سنا ہوا ہے، بس دو ہی بچے ہیں، پاپڑ، پاپڑ کھائے ہوئے ہیں، تو تھوڑا کم پاپڑ کھانا ہی ہے۔ بہرحال یہ 1299 میں غالباً عثمان غازی جو ارطغرل کا بیٹا تھا، اس نے حکومت قائم کی تھی، جو 1324 یا 23 تک میں غالباً گئی تھی۔ لیکن اس کا بھی ایک میں آپ کو پس منظر بتاتا ہوں۔ اس کا بھی پس منظر یہ ہے کہ 1927 یا 28 تک یہ نظام قائم رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1927 اور 28 تک یہ نظام قائم رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے کسی دوسرے ملک پہ جارحیت کر کے یا کسی دوسرے شہر پہ جارحیت کر کے وہاں پہ اپنا قبضہ جما کے حکومت قائم کر سکتا تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ فتح کر سکتا تھا، اس علاقے کے لوگوں کو، مکینوں کو مفتوحین کی حیثیت سے زیر نگین رکھ سکتا تھا۔ یہ قانون تھا، کوئی شخص بھی اس کے اس اقدام کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی 1927 میں نیشن سٹیٹ کا تصور پیدا ہوا، قومی ریاستوں کا تصور پیدا ہوا، تو یہ طے ہو گیا، پوری دنیا نے اس بات کو مان لیا ہے کہ اب کوئی ملک ایک دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 100 دفعہ بھی کسی ملک کے اوپر حملہ کرے، اس کو فتح نہیں کر سکتا، اس کے اوپر حکومت قائم نہیں کر سکتا۔ کرتا ہے تو وہ ڈی فیکٹو حکومت ہوگی، ڈی جورے نہیں ہوگی۔ ڈی فیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناجائز حکومت ہے، لیگل نہیں ہے، وہ قبضہ جمائے ہوئے ہے وہاں پہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج دنیا میں بہت سے ایسے ممالک، ایسے علاقے ہیں جو اسی طرح مقبوضہ، جیسے ہم سنتے ہیں نا مقبوضہ، آکیوپائڈ کشمیر، کیوں کہتے ہیں اس کو آکیوپائڈ؟ کا مطلب مقبوضہ، مقبوضہ وہ جگہ جہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے نا، اس لیے اس کو مقبوضہ کہتے ہیں۔ انڈیا نے اصل میں وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ آزاد کشمیر نہیں ہے، آزاد نہیں ہوا، وہاں پہ انڈین فوج قابض ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو 1927 سے پہلے یہ جائز تھا
کہ کوئی ایک ملک، ایک حکمران دوسرے علاقے پر اگریشن کر کے، چڑھائی کر کے، فوج کشی کر کے، لڑائی کر کے اس فوج کو شکست دے کر وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر سکتی تھی، اپنے علاقے میں اس کو شامل کر لیتی تھی. بہت سی اس میں موویز بنی ہیں، لٹریچر بھرا پڑا ہے، پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. اچھا ایک ہوا تھا بیٹا جی 1200، یہ ڈیموکریسی جو ہے نا ماڈرن ڈیموکریسی ہے، یہ 1215 میں ایک میگنا کارٹا لیبرٹیٹم، میگنا کارٹا لیبرٹیٹم کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا. کنگ جان آف انگلینڈ، ایک رائل چارٹر تھا، ایک شاہی معاہدہ ہوا تھا جس میں یہ طے ہوا تھا کہ حقوق اور اختیارات لوگوں کو ملیں گے. اس سے پہلے کوئی بہت پرانے زمانے میں اگر آپ یونان یا گریک ہسٹری میں چلے جائیں تو آپ کو ڈیموکریسی کی کچھ فارمز نظر آتی ہیں، جیسے ریزنگ ہینڈ والا کانسیپٹ ہوتا ہے. 1215 میں یہ ہوا تھا میگنا کارٹا، یعنی یورپ میں ایک تحریک ایسی بھی چلی جس میں کہا جاتا تھا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ جب تک ہماری نمائندگی نہیں کی جائے گی ہم کوئی ٹیکس نہیں ادا کریں گے. آج ہم اپنی ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں نا، ایک ماچس کی ڈبی پر بھی دیتے ہیں، ہر ایک چیز پر، جنرل سیلز ٹیکس ہو گیا، فلاں ٹیکس فلاں ٹیکس. اصل میں یہ ٹیکس کس لیے لیا جاتا ہے؟ لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے، ان کی نمائندگی کے لیے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، فصل نزاع اور قضاءات کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. لوگوں کے مسائل، اصل میں حکومت کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی محافظت، اس کا ڈیفنس، لوگوں کے مسائل کا حل اور ان کی حق تلفی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے، اس مقصد کے لیے حکومت قائم کی جاتی ہے. حکومت اصل میں عوام کی خادم ہوتی ہے، اس کے نمائندے عوام کے خادم ہوتے ہیں اپنی فلسفی اور اپنی تھیوری میں. ہمارے ملک میں ہوتے ہیں نہیں ہوتی ہے ایک الگ بحث ہے، لیکن ہونے چاہیے. یہ فلسفی ہے، یہ نظریہ، یہ آئیڈیالوجی ہے. تو خلافت عثمانیہ، یہ جو ہے نا لفظ اوٹومن عثمانیہ کو کہتے ہیں. یہ اصل میں لفظ کی انگلیسائزیشن ہے، یعنی کوئی عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کو انگریزی سٹائل میں بولا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں انگلیسائزیشن. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے موزز. تو یہ اصل میں موسیٰ لفظ کی انگریزی فارم ہے. جیسے لفظ ہے جبریل، جبرائیل یا جبریل، دونوں تلفظ اور دونوں الفاظ موجود ہیں قرآن مجید میں. اس کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ گیبریل. ٹھیک ہے، تو یہ انگلیسائزیشن ہے. تو اوٹومن کا مطلب کیا ہوا؟ عثمانی. اوٹومن ایمپائر کہتے ہیں سلطنت کو. تو اوٹومن ایمپائر جو 13ویں صدی سے لے کر جاتی ہے 1923 تک، 1922 تک. 1922 میں جا کے یہ ہمارے بر صغیر میں باقاعدہ اس کی تحریک بھی چلی تھی، تحریک خلافت کے نام سے، یعنی خلافت کو اس کا یعنی ڈیفنس کرنا ہے. بہرحال وہ بدقسمتی سے ناکام ہو چکی، اور بالفور ایگریمنٹ ایک ہوا تھا، اس کے تحت بہت سے پابندیاں جو ہے وہ عائد کر دی گئی تھیں ترکی پہ. لیکن ترکی مسلمانوں کا عرب کے بعد، حرمین شریفین کے بعد سب سے بڑا مرکز رہا ہے. یعنی حرمین شریفین کو وہ حیثیت اس وقت حاصل نہیں تھی جو ترکی کو حاصل تھی. ترکی کے لوگ اور ترکی کے جو سلاطین تھے وہی اصل میں متولی ہوا کرتے تھے. حرمین شریفین کی تولیت بھی اصل میں انہی کے پاس ہوا کرتی تھی. متولی کا مطلب یعنی وہ نگہبان تھے وہاں کے، اس کا نظم چلانا، وہ سارا جو ہے نا خاندان سعود. سعودی حکومت کیوں کہتے ہیں سعودی عرب؟ اصل میں یہ ایک خاندان کا نام ہے سعود، ایک بندے کا نام تھا نا، وہاں سے پوری فیملی ہے، پوری اس کی اولاد میں سے. اینی ویز تو شروع کریں. یہ کانسیپٹ ذہن میں ہونے چاہیے آپ کے، ٹھیک ہے نا. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. سلطان احمد مسجد دنیا میں سب سے زیادہ موسٹ امپریسو، سب سے زیادہ متاثر کن مونیومنٹس میں سے ایک ہے، میں سے ایک ہے. ون آف دا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں سے ایک ہونا. ون آف دا موسٹ، سب سے بہترین، میں سے ایک. کیا بہترین؟ امپریسو، متاثر کن مونیومنٹس، یادگاریں. جیسے میں 2015 میں لاڑکانہ اور سندھ اور موہنجو داڑو ان علاقوں میں گیا تھا. وہاں پہ میں نے عباسی دور کی کلوڑوں حکومت جو تھی
وہاں پہ جو عباسی ان کو کلوڑو کہا جاتا تھا. تو کلوڑو عباسی دور کے جو کچھ مونیومنٹس، کچھ یادگاریں، کچھ سٹرکچرز، فن تعمیر وہاں پہ موجود تھے. تو جو بھی کسی نیشن کی باقیات ہوتی ہیں ان کو مانیومنٹ کہا جاتا ہے. جو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، یعنی برتن آپ کو مل گئے، آپ کو فن تعمیر میں سے کوئی چیز، کوئی ٹولز مل گئے، کوئی کپڑے مل گئے، کوئی آپ کو بلڈنگز مل گئیں، تو وہ سب چیزیں مانیومنٹس کہلاتی ہیں. It is also known as the Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. یہ it is also یہ بھی ہے کیا known جانی جاتی as the Blue Masjid. اس کو نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس وجہ سے نیلی مسجد کو کہا جاتا ہے بیکاز کیونکہ آف دا بلو ٹائلز، اس کی نیلی ٹائلز کی وجہ سے جو کیا کرتی ہیں دیٹ ایمبیلش، جو سجا دیتی ہیں، مزید تزئین و آرائش کر دیتی ہیں، مزین کر دیتی ہیں. کس کو؟ اٹس انٹیریئر، اس کے اندرونی حصے کو، اس کے درون کو. سچویٹڈ ان استنبول، استنبول میں واقع ہے. استنبول کیا ہے؟ دا لارجسٹ سٹی ان ٹرکی، ترکی میں سب سے بڑا شہر ہے، اس کا کیپٹل بھی ہے. اینڈ دا کیپٹل آف آٹومن ایمپائر، اور جو آٹومن ایمپائر جو میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا، یعنی خلافت عثمانیہ کا کیپٹل بھی رہا ہے. فرام 1453 ٹو 1923، 1453 سے لے کر 1923 تک. اٹ ہیز بیکم دا موسٹ پاپولر ٹورسٹ اٹریکشن، یہ سب سے زیادہ مشہور ترین سیاحوں کی اٹریکشن بن چکی ہے. ٹھیک ہے، اٹریکشن ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ ٹورسٹ جاتے ہیں، سیاحتی مرکز. تو یہاں پہ ایک اور لفظ ہے بیٹا آپ کے سامنے، استنبول. استنبول اس کا نیا نام ہے. اس کا پرانا نام کیا تھا؟ اصل میں عثمان نے کیا تھا، ارطغرل کا جو بیٹا تھا نا، اس نے کیا تھا، اس نے بائزنٹین ایمپائر کو شکست دے دی تھی. 1299 میں اس نے بائزنٹین ایمپائر کا جو ان کا یعنی عیسائیوں کی حکومت تھی نا وہاں پہ، اس کو ختم کر ڈالا تھا. تو وہ علاقہ تھا سعود کا، SOGUT سعود. ٹھیک ہے، اناتولیا سعود، جس کا نیا نام کیا ہے؟ بلجک. ٹھیک ہے، تو اس علاقے میں جو بائزنٹین بازنطینیوں کی حکومت تھی، اس کو حکومت کو ختم کر کے وہاں پہ اسلامی سلطنت کو توسیع دی تھی، ایکسپینشن کی تھی. ٹھیک ہے، اپنے ملک کو ایکسپینڈ کیا تھا، پھیلایا تھا، توسیع دی تھی، وسیع کیا تھا. تو اس علاقے کو کنسٹینٹینوپل یعنی قسطنطنیہ کہا جاتا تھا. اس کے 3 تلفظ رائج ہیں، قسطنطنیہ، قسطنطینیہ اور قسطنطنیہ، تینوں ہی صحیح ہیں. اس کو انگلش میں کنسٹینٹینوپل، یہ بھی انگلسائزیشن ہے، قسطنطنیہ کی انگلسائزیشن ہے کانسٹینٹینوپل. تو میرے خیال میں پہلا پیراگراف آج کافی ہے. تو یہ پس منظر ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ کل مزید جاری کریں گے. عباسی مری میں کیسے آئے بیٹا جی؟ یہ ایک لمبی تاریخ ہے. آپ کا اتر پردیش ہے جہاں پہ انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر بات کریں.